السلام علیکم۔ واقع کربلا، حق اور باطل کی داستان۔ محرم الحرام کیوں اہم ہے؟ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حرمت عطا فرمائی۔ اسی مہینے میں 10 محرم یوم عاشوراء کو اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور دردناک واقعہ پیش آیا ہے جسے واقع کربلا کہا جاتا ہے۔ واقع کربلا کیا تھا؟ 61 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل بیت اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ عراق کے میدان کربلا میں موجود تھے۔ دوسری طرف یزید کی حکومت کی فوج تھی۔ 10 محرم کو امام حسین آپ رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ اور ساتھیوں نے حق، عدل اور دین کے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ یہ جنگ اقتدار یا دنیاوی مفادات کے لیے نہیں تھی بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھی جس کا اثر آج تک امت مسلمہ محسوس کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ امام حسین یزید کے خلاف آخر کیوں تھا؟ جب یزید حکمران بنا تو اس نے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین نے بیعت سے انکار کیا کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ امت کی قیادت ایسے شخص کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو عدل، تقویٰ اور اسلامی اصولوں کا پابند ہو۔ امام حسین کا مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ حق کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، چاہے اس کے لیے جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ کیا امام حسین حکومت چاہتے تھے؟ نہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق امام حسین کا اصل مقصد امت کی اصلاح، دین کی حفاظت اور حق کا دفاع تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ایک مسلمان کے لیے اصول اور سچائی دنیاوی مفادات سے زیادہ اہم ہے۔ کربلا کہاں واقع ہے؟ کربلا عراق کا ایک تاریخی شہر ہے جہاں 10 محرم الحرام 61 ہجری کو یہ عظیم سانحہ پیش آیا۔ کیا امام حسین جانتے تھے کہ حالات خطرناک ہیں؟ جی ہاں، امام حسین کو سفر کے خطرات کا اندازہ تھا اور کئی لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو حالات کی سنگین سے آگاہ بھی کیا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے حق کی موقف سے پیچھے ہٹنے کی بجائے ثابت قدم رہنے کا فیصلہ کو ترجیح دی۔ کیا کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ ہے؟ نہیں، کربلا ہر دور کے انسان کے لیے ایک پیغام کہ ظلم کے سامنے خاموشی اختیار نہ کی جائے اور حق کا ساتھ دیا جائے، خواہ اس کی قیمت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ یزید کون تھا؟ یزید حضرت معاویہ کے بعد حکمران بنا۔ اسی کے دور حکومت میں واقع کربلا پیش آیا۔ یزید کے بارے میں امت کے علماء نے مختلف آراء پائی جاتی ہے، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ امام حسین کی شہادت اسلام کی عظیم ترین قربانیوں میں سے ایک ہے اور امت ہمیشہ اس قربانی کو عزت و احترام سے یاد کرتی رہے گی۔ عاشوراء کے دن کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا، توبہ استغفار کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نفل عبادات کا اہتمام کرنا، واقع کربلا سے سبق حاصل کرنا، اپنے ایمان اور کردار کا جائزہ لینا ہے۔ واقع کربلا سے ملنے والے اہم اسباق: حق بات پر ڈٹ جانا چاہیے چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ دین اور رسولوں کے خاطر قربانی دینا مومن کی شان ہے۔ ظلم اور ناانصافی کے سامنے خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ صبر اور استقامت کامیابی کی بنیاد ہے۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اختلاف کے باوجود ادب اور احترام کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دنیاوی طاقت عارضی ہوتی ہے لیکن حق کا پیغام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف ظاہری غلبے کا نام نہیں بلکہ حق پر قائم رہنے کا نام ہے۔ پیغام کربلا: امام حسین نے اپنی جان، اپنے اہل خانہ اور اپنے ساتھیوں کی قربانی دے کر امت کو یہ سبق دیا کہ باطل کے سامنے سر جھکانے کی بجائے حق پر ثابت قدم رہنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ حق باطل آمنے سامنے ہو تو مومن حق کا ساتھ دیتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے ہر قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقع کربلا کے حقیقی اسباق سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام۔